اس حوالے سے ایک بڑا مشہور کال بھی ہے حضرت علی کا کہ ان سے پوچھا گیا واٹ از مور امپورٹنٹ، جنرosity اور جسٹس. ہاں انہوں نے کہا کہ جی جسٹس مینس کہ اگر آپ سے کوئی کرے زیادتی تو آپ اسی چیز میں جواب دیں، اس کے خلاف کارروائی کریں، ٹٹ فار ٹیٹ، آئی فار آئی جسے انگریزی میں کہتے ہیں. جنرosity کا مطلب ہوتا ہے بڑے دل سے چلیں. میں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ میاں صاحب کو نکالا گیا ہے سافٹ کو کے ذریعے، اور یہ سافٹ کو جوڈیشری کے ذریعے ہوا تھا. اور بلکہ جب انہوں نے جیل میں گئے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں، بلکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ شور مچ گیا سیاسی قیدی کیسے، ان کے خلاف یہ چارجز ہیں. میں کہا نہیں، وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، سیاست پالیسیز کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. لیکن ہمارے باقی لوگ ذرا اس کو ذرا دھیمی آواز میں بولتے تھے، اتنے زوردار نہیں بولتے تھے. میں نے کہا تھا کہ سافٹ کو ہوا ہے تو یہ میاں صاحب کا گلہ تو جائز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. فیکٹس ہیں کہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے سافٹ کو کے ذریعے نکالا گیا، اور سافٹ کو میں انہوں نے جوڈیشری کو استعمال کیا، اور ایک وہ ان کو اندر بھی جو کیا تھا وہ سیاسی قیدی تھے. وہ اپنی جگہ چیز ہے. وہ 2017 میں ہوا، 6 سال پہلے ہوا. اس وقت 2023 میں جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کی سچویشن ہے، میرا یہ ویو ہوگا کہ یس، یا تو آپ ہوں صدر رجب طیب اردوغان. جب ان کے خلاف کو ہوا تھا تو میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا جولائی 2016 میں، تو میں اگست میں گیا. اردوغان صاحب نے 150 جنرلز اریسٹ کیا، ان کو ہتھ کڑی لگائی. لیکن وہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے بتائی تھی. میں نے بتایا، جب واپس آیا تو میری گپ شپ ہو رہی تھی جنرل باجوہ سے. وہ پارلیمنٹ آئے. میں کہا جنرل صاحب، وہ ہمارا دوست جو ہے صدر اردوغان، اس نے تو جرنیلوں کو رگڑا دے دیا ہے، اس نے 150 جنرل. انہوں نے کہا سر آپ یہ کام کر سکتے ہیں if you have delivered and if you have the support of the entire people. جب لوگ کو ہوا تو لوگ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو ادھر ہوا کہ ہمارے ہاں تو تقسیم ہے، ہمارے ہاں تو آدھے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم المیہ ہے. ہمارے ہاں رولز آف دا گیم نہیں ہے سیاستدانوں میں. جب فوج ہمارا اپنا کام کرتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور جب فوج آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ اس کو تنقید کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں وہ ایک میچورٹی رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر سینیٹر، پارلیمنٹیرین، صحافی، تجزیہ کار جناب مشاہد حسین سید. مشاہد صاحب چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک بار پھر بظاہر لگتا ہے کہ ہم الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں. بظاہر ایک بار پھر جناب نواز شریف کی سیاست میں بھرپور واپسی کا ہم سبا دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں گے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے، وہ تحریری دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف، اس دفعہ ایک آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے خلاف، سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، سابق آئی ایس آئی چیف کے خلاف، 2 سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، اور ایک سابق جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ایک ان کو قومی مجرم قرار دے کے ان کے خلاف بڑی کارروائی، ان کو نشان عبرت بنانے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. کہ انقلابی ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. پہلے تو ذرا مجموعی صورتحال دیکھ لیں. میرے خیال میں کچھ آثار ہو رہے ہیں حالات سنبھلنے کے، اور تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ اور استحکام پہنچا ہے 2-3 واقعات کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جو بڑے ہائیلی رسپیکٹڈ ہیں، اور جو میرے خیال میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، بریتھ آف فریش ایئر. اور آپ نے دیکھ لیا جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا، اپروچ بھی انکلوسیو ہے، ہر ایشو کو میدان میں لا رہے ہیں، اور ان کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے فیس کیا، ریزسٹ کیا، اور وہ ایک جنگ جیتے ایک پاورفل سابق اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو ایک تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اور لوگ امیدیں کافی وابستہ ہیں ان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ ایک ابہام جو تھا الیکشن کے حوالے سے کم انہوں نے یہ تو واضح کر دیا کہ الیکشن جنوری 2024 میں متوقع ہیں، اور ایک الیکشن کی بات الیکشن کمیشن سے واضح طور پر آئی.
اور تیسرا جو ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی دباؤ تھا وہ ذرا کم ہوا ہے IMF کے معاہدے کے بعد بھی، اور خاص طور پہ اب جو ہندوستان پر لوگوں کا فوکس ہو گیا ہے، انہوں نے جو ریاستی دہشت گردی کی ہے، ایون جو ہندوستان کے مغربی حلیف، ان کے ساتھی، ان کے دوست بھی اب ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کا جو ایک چہرہ بے نقاب ہوا ہے ہندوتوا کا، اس کو دیکھا جائے جو پاکستان کی درینہ چیز تھی۔ تو اس پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ایک فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیلسن منڈیلا آئے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے جیل میں، قید تنہائی بھی گزاری، اور بڑے ظلم بھی، اذیت بھی برداشت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا، قوم کو بنانے کا، ایک بہتر مستقبل کا، اس کو سب کو شامل کرنے کا، تو وہ آگے گئے، اور دوسرا راستہ تھا کہ جنہوں نے ان سے زیادتی کی اور ظلم کیا ان کے وہ حوالے سے وہ ایکٹیو ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں راستہ وہ اختیار کرتا ہوں جو آگے موو آن کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا مشہور کال بھی ہے حضرت علی کا، کہ ان سے پوچھا گیا وچ از واٹ از مور امپورٹنٹ، جنراسٹی اور جسٹس؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ جی جسٹس مینس کہ اگر آپ سے کوئی کرے زیادتی تو آپ اسی چیز میں جواب دیں، اس کے خلاف کارروائی کریں، ٹٹ فور ٹیٹ، آئی فور آئی جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ جنراسٹی کا مطلب ہوتا ہے بڑے دل سے چلیں۔ لیکن مشاہد صاحب، آپ کا بظاہر مشورہ اس پورے پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں آپ کا مشورہ یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ ماضی کو بھولیں اور آگے بڑھیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور آپ کو ان کے جذبات اور ان کے خیالات، اور آپ کو علم ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ بات وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے 3 دن میں 2 بار یہ بات دہرائی، اب یہ دہرایا ہے انہوں نے آج اس بات کو، اور انہوں نے اس بات کے پھر ایک بار پھر عزم مصمم کا ارادہ کیا ہے کہ یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وہ اب اس بات کو دہرا رہے ہیں، پوری قوت سے دہرا رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ان کے پاس پہنچی تھی بظاہر یہ کہنے کے لیے کہ آپ یہ بات نہ کریں، لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بات مانیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے جنرل مشرف کو اپنی حد تک جس لیول تک وہ لے جانا چاہتے تھے، لے جا سکتے تھے، وہ لے کر گئے، چاہے اس کی انہوں نے جو قیمت بھی ادا کی۔ تو بظاہر جو آپ کا مشورہ یا جو آپ کا تاریخی پس منظر آپ سامنے رکھ رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کا آپ نے مثال دی، وہ ہمارے ماحول میں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن دیکھیں، ایک میاں صاحب کا ایک چیز تو جائز ہے نا کامران صاحب، کہ جو 2017 میں ہوا، اور میں اس وقت سینیٹر تھا، اور میں نے پبلکلی، اب میں واحد سینیٹر تھا مسلم لیگ نون کا جس نے اعلان کیا تھا، میں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ میاں صاحب کو نکالا گیا ہے سافٹ کو کے ذریعے، اور یہ سافٹ کو جوڈیشری کے ذریعے ہوا تھا۔ اور بلکہ جب انہوں نے جیل میں گئے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں، بلکہ وہ PTI کی حکومت تھی، وہ شور مچ گیا سیاسی قیدی کیسے، ان کے خلاف یہ چارجز ہیں۔ میں کہا نہیں، وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، سیاست پالیسیز کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، ہی از اے پولیٹیکل پرزنر۔ لیکن ہمارے باقی لوگ ذرا اس کو ذرا دھیمی آواز میں بولتے تھے، اتنے زوردار نہیں بولتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ سافٹ کو ہوا ہے، تو یہ میاں صاحب کا گلہ تو جائز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، فیکٹس ہیں کہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے سافٹ کو کے ذریعے نکالا گیا، اور سافٹ کو میں انہوں نے جوڈیشری کو استعمال کیا، اور ایک وہ ان کو اندر بھی جو کیا تھا وہ سیاسی قیدی تھے۔ وہ اپنی جگہ چیز ہے، وہ 2017 میں ہوا، 6 سال پہلے ہوا۔ اس وقت 2023 میں جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کی سچویشن ہے، میرا یہ ویو ہوگا کہ یس، یا تو آپ ہوں صدر رجب طیب اردوغان۔ جب ان کے خلاف کو ہوا تھا تو میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا جولائی 2016 میں، تو میں اگست میں گیا۔ اردوغان صاحب نے 150 جنرلز اریسٹ کیے، ان کو ہتھ کڑی لگائی، لیکن وہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے بتائی تھی، میں نے بتایا، جب واپس آیا تو میری گپ شپ ہو رہی تھی جنرل باجوہ سے، وہ پارلیمنٹ آئے۔ میں کہا جنرل صاحب، وہ ہمارا دوست جو ہے صدر اردوغان، اس نے تو جرنیلوں کو رگڑا دے دیا ہے، اس نے 150 جنرل۔ انہوں نے کہا سر آپ یہ کام کر سکتے ہیں if you have delivered and if you have the support of the entire people۔ جب لوگ کو ہوا تو لوگ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ادھر ہوا کہ ہمارے ہاں تو تقسیم ہے، ہمارے ہاں تو آدھے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف،
اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم المیہ ہے. ہمارے ہاں رولز آف دا گیم نہیں ہے سیاستدانوں میں. جب فوج ہمارا اپنا کام کرتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور جب فوج آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ اس کو تنقید کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں وہ ایک میچورٹی رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے تو اور خالی یہ تو نہیں ہے, خالی یہ تو نہیں ہے. دیکھیں نا مشاہد صاحب, اب وہ کہتے ہیں قومی مجرم ہیں, وہ کہتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کے مجرم ہیں, میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اور کتنا کرٹیکل ان کا رول تھا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں. انہوں نے قرآن شریف اٹھا کے اپنے لوگوں کو کہا کہ انکنڈیشنل سپورٹ کریں آپ جا کے, اور یہ بھی نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب وہ تھے اقتدار میں اور جب ان کا جنرل باجوہ کا آپ یہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے تھی, اور وہ اس کے بعد پھر ایک قانون سازی ہو گئی ہے جس کے بعد اب باقاعدہ قانون بن گیا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے, اور ایکسٹینشن کے بعد بھی کچھ مزید بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کتنے کنوینئنٹلی وہ سب بھول رہے ہیں اور اب کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. اور اب پچھلے پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی تھی 16 مہینے 1.5 سال, تو اس وقت جو بھی تھا ایسا ایکشن لیا جا سکتا تھا اور لینا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں جب ان کے خلاف دھرنا بھی ہوا تھا 2014 میں, جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی, جو لوگ اس وقت تھے اس وقت وہ کہتے ہیں انگلش میں the buck stops there, they should have been sacked. کہ آپ how dare you defy your oath, اور آپ ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے ہیں. تو یہ بھی آئی ایگری ود یو کہ جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے, اور اس میں پھر دے شوڈ ناٹ بی نو اینی ٹو ویوز اباؤٹ دیٹ. اور بلکہ جنرل باجوہ تو بعد میں کلیم کرتے رہے کہ جی میں نے ہی میاں صاحب کو باہر بھجوایا تھا جب ان کی صحت خراب ہوئی تھی. تو یہ ہے, لیکن اس وقت میرے خیال میں ہماری پرائرٹائز کرنا ہو, میرے خیال میں اس ماحول کو بھی آپ نہیں بھول سکتے نا کہ وہ 2017 کی بات کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ 2022 سے 2023 تک تو ان کی اپنی حکومت رہی ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے دست راست خواجہ آصف وزیر دفاع رہے ہیں, اور یہ پوری نظام وہ چلاتے رہے ہیں. اور اس دوران جو پاکستان کی معیشت کا حشر ہوا ہے, جس جگہ سے وہ جہاں تک پہنچی ہے, اس تمام چیز کی ذمہ داری بھی انہوں نے لینی ہے. اور پھر یہ بھی تو بہرحال وہ جس الیکشن میں آنے کی بات کر رہے ہیں اور جس اسکور کو سیٹل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس دوران ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس پر پابندیاں ہیں, اس کے لوگ بند ہیں, ان پر ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہے. اس پورے ماحول میں وہ کس طرح سے وہ پاکستان میں ایک یہ انقلابی ایجنڈے کے ساتھ اتر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, انقلابی ایجنڈا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. پاکستان کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کا جو احتساب ہے وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے, وہ کسی اور کو الاؤ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا جنرل یایا گاٹ اے اسٹیٹ فیونرل, جنرل مشرف کے خلاف جب ہوا ایکٹیویٹی وہ اے ایف آئی سے چلے گئے اور اس کو پھر باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی. تو میرے خیال میں ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے, اور یہ ریئلٹیز ہیں. آپ آئیں, الیکشن لڑیں, الیکشن جیتیں, چینج دا لاز, اور پھر ڈیلیور کریں, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں جنہوں نے جو قومی مجرم بھی کہتے ہیں جو ظلم کیا, زیادتیاں کیے. تو ایک سیکوینشلی ہونا چاہیے, اور اس سے پہلے ایک ملک میں ہیلنگ ٹچ ہو تاکہ ایک ملک میں کنسنسس ہو. یہ نہ ہو کہ جب یہ آپ کی حکومت ہو تو آدھے لوگ سازش کریں کہ فوج واپس آئے اور ایک ملٹری کو آ جائے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے ہاں جو یہ تقسیم ہے یہ بھی ایک چیز ہے. اور اس میں اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں آپ نے کہا تھا جو بات کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے. اب آپ کا جو پوزیشننگ ہو, جو آپ فارورڈ اب آگے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. جی, آپ یہ بات عوام کا اس کا سب سے ایشو ہے. مشاہد صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائرٹیز ہماری کلیئر ہونی چاہیے. بالکل صحیح, میرا ویو یہی ہے. اور یہ ہسٹری کا بھی لیسن ہے, پاکستان کا بھی لیسن ہے, اور میرے خیال میں فیکٹس بھی یہ ہیں. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن آگے کیا ہوا, میاں صاحب کی گورنمنٹ پچھلے ٹاپل کیوں ہوگی؟ آپ کی گزارش ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ بھی ہوگی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس اور یہ تمام معاملات 4 سال 5 سال پرانی چیزیں, اب ان کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. ہر ادارے کو اور ہر کلیدی شخصیت کو ماضی کو فراموش کر کے آگے بڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ لیکن ادارے جو بھی ہیں ان کو بھی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے نا. they should also learn a lesson and they should also know they are not above the law. اگر غلطی کی, دیکھیں افغان پالیسی ہماری غلط نکلی, ثابت ہوئی, ہمیں ماننا چاہیے,
اور وہ غلطیاں دہرائیں نہ. غلطیاں تو کرنی ہے ہم نے, نئی غلطیاں کریں, چاہے سیاستدان ہو یا فوجی جرنیل ہو. یہ میرا یہ ویو ہے, یا ججز ہوں. وی شوڈ ہیو دیٹ ویو. اور اتنی ہمارے میں ہمت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بات کریں اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے مستقبل کے بارے میں. ویری کائنڈ. تھینک یو سو مچ. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.